کیونکہ آگے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا منہم ائمہ، ہم ایک قوم کو، کچھ لوگوں کو، ایک خاص خطے کو یا کسی بھی فرد کو امام بنا دیتے ہیں. اب امام سے مراد یہاں پر اگر ہم خاص نہ بھی کریں اس کو، اس سے مطلب ایک جنیرک لے لیں، یہاں پہ ایک لیڈر بنا دیتے ہیں اس کو. یہدون بامرنا، اور وہ قیادت ایسی ہوتی ہے، وہ لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کام کر رہی ہوتی ہے جیسے کہ ایک ڈیوائن سوچ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے. ایک مطلب وہ اس کے اندر اس کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ڈیوائنلی گارڈیڈ ہوتا ہے. وہ اتنے اصولوں میں، اتنے ضابطوں میں، اتنے قاعدوں میں اور اللہ کی سوچ کو، اللہ کی فکر کو لے کے اتنے اترے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جو کر رہا ہوتا ہے کام، وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے اوپر سے ہی آ رہا ہے اس کے اوپر. دو اصولوں پر جب وہ گامزن ہو جائے، ٹو پرنسپلز اف دے فوکس آن، دو اصولوں کے اوپر جب وہ آ جاتے ہیں تو ایک قیادت اسٹیبلش ہو جاتی ہے بڑی سالڈ قسم کی. پاکستان کے حوالے سے بھی بات کروں گا اور باقی سارے، یہ خاندان چلانے کے بھی یہی اصول ہیں، گھر چلانے کے بھی یہ اصول ہیں، جسم چلانے کا بھی اصول ہے، ریاست چلانے کے بھی یہی اصول ہوں گے، صوبہ چلانے کے بھی یہ اصول ہیں. اور امت کے لحاظ سے بھی اگر بات کی جائیں، یہ دو بڑی کلیات ہیں، دو بڑے اصول ہیں. ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما صبروا، جب اس قوم نے صبر کرنا سیکھ لیا. تو صبر ایک لفظ نہیں کہوں گا یہاں پر، یہ صبر ایک پوری انسٹیٹیوشن ہے، پوری یہ کلی ہے، پوری ہے. اس کو کھولنے کے اندر ہی کم سے کم 10-15 گھنٹے کی ورکشاپ یہیں سے ہمارے بیٹھے ہوئے اگر کوئی ہیں تو علماء یہیں پر زبردست شروع ہو جائیں گے. اگر انہیں صبر پہ ہی درس دینا پڑ جائے تو ہمارے تھوڑے مولویوں کا ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ ہمیں نہ کوئی پڑھنا پڑھانا نہیں پڑتا، ہم نے رٹے اتنے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ابھی یہیں پر ہم کسی بھی مسلک کے بھائی کو بولیں گے وہ شروع ہو جائے گا الحمدللہ. ایسی صبر پہ آیتیں نکلیں گی آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اللہ نے بڑا انسٹیٹیوشن بنایا ہے نا کسی کو، صبر ہے. اور دوسرا ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یقین، سرٹنٹی. اب صبر کی جو آپ کی ڈیفینیشن ہے نا وہ تھوڑی عوامی ڈیفینیشن ہے، لیکن جو علماء کے ہاں صبر کی ڈیفینیشن ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی ایکیڈیمک ہے، تھوڑی گہری ہے اور بہت وسیع ہے. آپ کے ہاں صبر کا ایک عرفی معنی اگر کسی عوام میں ہوگا تو وہ یہ اپنے آپ کو برداشت کے معنی میں آپ لے لیتے ہیں. برداشت، صبر سے مراد برداشت نہیں ہے ہمارے اہل علم کے ہاں، اسلام کے مفکرین کے ہاں صبر صرف برداشت کو نہیں کہتے. اٹس ون آف دا پارٹ آف دیٹ. صبر کا مطلب ہے حبس النفس، اپنے نفس کو روک کے رکھنا، ہولڈ بیک رکھنا ہر اس چیز سے جو اس لمحے کے اندر نہ تقاضا تھا، نہ وضع تھی، نہ قطع تھی اس لحاظ سے، اور نہ ہی جو ہے وہ شریعت کے خلاف جو آپ کے جذباتی پہلو اٹھے ہوئے ہیں نا، اس کو نفس کو ہولڈ بیک کر کے رکھنا، نفس کو ہولڈ کر کے رکھنا. تو میری زندگی کے اندر نازک چھوٹی سی جو زندگی ہے اور جتنا میرا ناقص مطالعہ ہے، اور میں طفل مکتب ہوں اور آفتاب اتنے بیٹھے ہیں ان کو شمع دکھا رہا ہوں بیٹھ کے، یہ گستاخی کرنے کی جسارت کروں تو معاف کر دیجیے گا مجھے. یہ نفس جو ہے نا، یہ مسئلہ ہے اصل میں نفس کا مسئلہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، میں نے فرق بھی جتنے پڑھے اور درس نظامی بھی جب میں پڑھ رہا تھا، میں نے زیادہ تر دیکھا ہے نا، اختلاف دو فرقے یا دو مسلکوں کے بیچ میں نہیں ہوتا. اختلاف تو ایک مسلک کے اندر کتنے ہیں، مطلب ہمیں ہر فکر کے اندر، چاہے وہ مغربی فکر ہو، مشرقی فکر ہو، اسلام ہو یا اسلام سے ہٹ کے دوسرے ہو، اختلاف رائے تو بھرا پڑا ہوا ہے میرے خیال سے. اٹ از ٹنز آف ڈفرینسز ان آپ کا ڈفرینس آف اوپینین. تو یہ جو لیکن اختلاف، وہ جو ایک انٹلیکچوئل اور ایک فکری اختلاف ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہے، اور ایک جو یہ سائیکوپیتھک اختلاف ہے نا، جو نفسیاتی اختلاف ہے، نفس کا مسئلہ ہے اس کے اندر، جو نفس کی بدعنوانیاں ہیں، یہ اختلاف بہت فساد آلود قسم کا اختلاف ہے. تو میں نے زیادہ تر اپنے آپ کو، جو میں نے اپنا گند اسٹڈی کیا ہے ساری زندگی، جو میں نے ساری زندگی اپنے آپ کو دیکھا ہے، ان نفس الامارۃ بالسوء کے تحت، اور میم پر تشدید بھی لگی ہوئی ہے، امارہ بھی آیا ہوا آگے سے، علماء مسکرا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے ماشاءاللہ سے، اور انما کے ساتھ جملہ شروع ہوا. کتنا حسر ہے اس جملے کے اندر کہ نفس پہ تو بھروسہ کیسے کر سکتا ہے
کہ یہ تجھے اچھی بات کرے گا آگے سے. میں اپنی بات کرتا ہوں. ہمارے دین میں حیرت ہوتی ہے. میں تھوڑا سا یہاں پر ذرا کانڈیسینڈنگ جملہ بولوں گا. سائیکالوجی اور نفسیات کے ماسٹر تو اصل میں مطلب اس قرآن تو ہے ہی نفسیات کے اوپر پورا. کتنے پی ایچ ڈی تو صرف ایک ایک آیتوں سے نکل جائیں. یہ قرآن تو ہے ہی سائیکالوجی کی کتاب پوری. سورہ بقرہ کا شروعات ہی 3 قسم کے مائنڈ سیٹ سے ہو رہا ہے. ایک وہ پارٹی ہے جو پازیٹیوٹی میں ہمیشہ ساتھ ملے گی آپ کو, ہدی للمتقین. ایک دوسری پارٹی ہے جنہیں آپ کچھ بھی کر لیں, آپ ایسی 1000 میٹنگیں کر لیں, آپ ایسے 1000 محفلیں رکھ لیں, انذرتہم ام لم تنذرہم, انہوں گل نہیں سمجھ آنی, لا یؤمنون, وہ نہیں سمجھے گا آگے سے. انفیکٹ اللہ نے اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں قرآن میں ایک اور جگہ بھی کہا ہے, وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ, کہ اگر قرآن کا حسن پیش کیا جائے کسی کے آگے اور پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں, 3 ڈیمینشن سے باہر کا معجزہ ہو جائے اس ٹائم پر, اور قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ, یا زمین پھٹ جائے, ایسی چیز جو ما فوق الفطرت ہے یا خرق عادت ہے, یا مطلب بالکل ہی ایسی چیز ہے جو انسان سائنٹیفکلی نہیں سمجھ سکتا اس کو, یا اور کلما بھیل موتا, یہ مردے کھڑے ہو جائیں اور کلام کرنا شروع ہو جائیں, تو قرآن کہتا ہے اس کو بات نہیں سمجھ میں آئے گی, یہ لاک لگ چکا ہے. تو یہ نفسیات کے اندر. اور تیسری وہ پارٹی ہے جنہوں نے ہر مسلک کے اندر اور ہر دین کے اندر کہیں پر بھی ہوں, یہ کسی کے ساتھ بھی ہوں, وہ دعویٰ تو کریں گے آپ کے ساتھ ہونے کا, وما ہم بمؤمنین, مگر ہوتے نہیں ہیں ساتھ. لا مذبذبین بین ذلک, کہ ہوائیں چلیں گی تو کبھی آپ کے ساتھ ہوں گے, لا الہ الا ولا الہ الا, ہوا ادھر چلے گی تو ادھر کی ہو جائے گی. اس پہ 14 آیتیں لگائی ہیں اللہ نے سورہ بقرہ میں. باقیوں کو تو ایک ایک آیت ایڈریس کر کے ختم. مطلب دوسری پارٹی کو تو اللہ نے زیادہ ویٹیج ہی نہیں دیا ہوا, آپ اس کو کچھ بھی کرنے سے سمجھ نہیں آئے. تو میری نظر میں اصل میں دین ہے ہی نفسیات کا مسئلہ, آیا ہی نفسیات کو ایڈریس کرنے کا. انفیکٹ ایک آیت سے آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنے کی جو اصل مقصود اللہ نے قرآن میں کہا نا, وہ کیا ہے, یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, تزکیہ, سیلف پیوریفیکیشن, سیلف آگمنٹیشن, نفس کی پاکیزگی, نفس کی غلاظتیں, نفس کی گلاٹیاں. دوسرا صرف نیک بنانا مقصد نہیں تھا, یعلمہم الکتاب, اسے اصول بھی دکھانے تھے. تو علم کی تعریف کرنے جا رہا ہوں بڑے آفتابوں کے سامنے. علم کیا ہے, وضع شیء علی موضعہ, چیز کس جگہ پر, کس معیار میں, کس وضع سے, کس قطع سے, کس ڈھنگ میں, کس لحاظ سے اس کو رکھنا تھا, یہ علم ہے. کہ یہاں پر اس طرح ہونا چاہیے تھا اور یہاں اس طرح ہونا چاہیے تھا. یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑی شان ہے, آپ نے دنیا کو بتایا کہ یہ ایسے نہیں کرنا اور یہ ایسے نہیں کرنا. اور تیسری چیز ہے, لوگ پاک بھی ہو جاتے ہیں, تزکیہ بھی کر لیتے ہیں, لوگوں کو علم بھی بہت ہے, ایسے علم اتنا ہے آپ سوچ نہیں. حیرت کی بات ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل علم کے پاس علم کتنا ہے. میں جب امریکہ سے پڑھ کے آیا اور میں مدرسے کی دال کھانے گیا اور مار کھانے گیا, تو جب میں نے پہلے سال میں کچھ 4-5 کتابیں ختم کی نا, تب مجھے پتا چلا یار یہ تو بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. یہ تو ہم ایویں بونگیاں مار رہے ہیں اپنی بیٹھ کے کہ ہم نے باہر سے بڑا پڑھ لیا. آپ سوچ نہیں سکتے عربی میں بات 10 قسم کی ہوتی ہے. نہیں جی, من 5-7 قسم کا ہوتا ہے. جرجانی پڑھے تو پتا چلے نا, من 5 قسم کا آگے وہ دیکھیں وہاں سے آ گئی. تو بات 10 قسم کی ہو گئی, با متعدی کی ہے, مطلب ذہب اللہ بنورہم کی با لے لیں اگر, باتخاذکم العجل کی با لے لیں اگر ہم, وما ہم بمؤمنین کی با لے لیں اگر با لے سکیں, تو بائی 10 قسم کی ہے, با پہ ہی کھپ جائے گا آدمی. تو علم اتنا گہرا ہے ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں, صرف لغت کے لحاظ سے نہیں ہے, کسی بھی مسلک کے ہوں گے بہت بہت, لیکن ان کو ہمیں مارکیٹ نہیں کرنا ہے اصل میں, ہم اپنا وہ منوا نہیں سکے. تو تیسری چیز ہے, اصل علم ہے ہمارے پاس, لوگوں کا علم بڑا ہے ماشاءاللہ سے. ایسے ایسے علماء بیٹھے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے آپ, بڑے ٹاپ کلاس علماء بیٹھے ہیں. صرف وہ جو آپ جو ایک ممبر کے اوپر ایک تیزی سنتے ہیں نا, وہ اس سے وہ خود خطیبوں کی تیزی ہے. اصل میں آپ نے علماء کو نہیں سنا ہوگا شاید, اور جنہوں نے سنا ہے وہ پھر جانتے ہیں کہ جی لوٹا اٹھانا پڑتا ہے, مارے کھانی پڑتی ہیں ان کا علم سیکھنے کے لیے. لیکن علم کے بعد جو تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی نا, کہ دیٹ از دا مین, مطلب جس کے ساتھ رسالت کمپلیٹ ہوتی ہے, وہ ہے حکمت. اپنے اسلحے کو, علم کے اسلحے کو استعمال کیسے کرنا. علم آتا ہے لوگوں کو, اس کا استعمال جو ہے نا, کہ یہاں پر بات اور دلیل کیسے پیش کرنی ہے, یہ بڑا فن ہے. اصل اس کے علیحدہ ماہر ہیں ہمارے ماں,
وہ اور بات ہے کہ اب ہمارا برانڈ تھوڑا سا پٹ گیا ہے, لوگوں کو جو ہے ذرا ہم چاہیے نہیں ہے, مسئلہ ہے ہمیں سر تھوڑا سا نا وہ سیل نہیں کرنا آیا, بیچنا نہیں آیا اپنا علم لوگوں کو. میں آیا ہی فیلڈ میں اس لیے تھا کہ یار اگر درس نظامی کو انگریزی چاہیے تو چلو یار میں دے دیتا ہوں اس کو, لیکن آپ یہ مت کہیں کہ 54 کتابیں جو ہمیں نے رٹے لگائی ہوئی ہیں آپ اس کو 2 روپے کا کرتے ہیں, اس کے ہم قائل نہیں ہیں. بڑی محنت ہے, لوگوں نے بڑی مار کھائی ہوتی ہے, صبح شام ہم یوں کر کے تھک جاتے ہیں, ضربا یضرب ضربن فہو ضاربن کر کے. آپ تو اس کے اندر جو یہ مین چیز میں نے جو مسئلہ دیکھی نا وہ نفس کا مسئلہ ہے. میں نے زندگی میں کسی کو بھی تعصب سے زندگی میں دیکھا نا کبھی, وہ دلیل کا مسئلہ نہیں تھا, وہ میرے خیال سے نفس کا مسئلہ تھا. مجھے یہی لگا آج تک, حالانکہ ہم نے بڑے سخت استادوں سے بھی پڑھا ہوا ہے اور ہم نے بڑے متساہل اور معتدل استادوں سے بھی پڑھا ہوا ہے, لیکن مجھے ہمیشہ یہی لگا ہے کہ دلیل کا مسئلہ جہاں ہوتا ہے نا تو وہاں ادب والے جو ہوتے ہیں وہ مسئلہ وہ سنبھال لیتے ہیں اس چیز کو. لیکن مزاج کا مسئلہ جب آتا ہے نا کہیں پر, مزاج یہ ہماری جو میں وڈو پنجابی میں کہتے ہیں جس کو, یہ میں کا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے, یہ نفسیاتی تعصب. اس لیے علم پڑھا دیں گے نا کسی کو بغیر تزکیے کے, بھائی جان وہ خراب کر دے گا بہت معاملے. اور کسی کو آپ نے تزکیہ کرا کے نیک بڑا بنا دیا نا, مگر اسے اصول نہیں آتے جو علماء کے پاس ہیں, بھائی جان وہ بھی غلطی کر جائے گا بہت بڑی. کیونکہ نیک ہونے سے نا قیادت اور لیڈرشپ اسٹیبلش نہیں ہوتی, صرف نیک ہونا مقصود نہیں ہے, آپ کو اصول بھی آنے چاہیے. ایک دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی, معافی چاہتا ہوں میرے قبیلے کے بھی لوگ بیٹھے ہیں, میں سب سے معافی چاہتا ہوں چاہے وہ کہیں سے بھی ہو. دیکھیں ایک جگہ پر تو دین کہتا ہے ہمارا, اگر ہم انسانیت کے مسائل کو سولو کرنے جا رہے ہیں کہ کہیں پرابلم آ گئی ہے, جھگڑا ہو گیا, فقہ المخالفت پہ بات کر لیتے ہیں, مخالفت کھڑی ہے سب, تو ایک بہت جگہوں کا پر بڑا اصول کھڑا ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر آپ کو لگ رہا ہے آگے بندے کو وضع قطع تمیز قد کاٹ لوگوں کے رتبے نہیں پتہ, سلام کریں اور وہاں پہ بلکہ خاموشی اختیار کریں, بلکہ سلام کر کے ٹھنڈا کریں, آگے چلے جائیں. علم والوں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہوں ہر جگہ سے. امام بھربھاری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ مناقشے مناظرے اہل علم کا کام نہیں ہے. مناقشے تو ہو سکتے ہیں, مناظرے نہیں ہوتے. مطلب آپ نے ایکسچینج کرنا ہے وہ خود لے لے. التسلیم, مذہب ہمارا تسلیم کا ہے. دلیل جہاں ہوتی ہے, سوچ جہاں ہوتی ہے, دقیق عمیق نقطے جہاں ہوتے ہیں, بندہ خود قبول کر لیتا ہے. حکمت کے لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں کہ علم کا جو استعمال ہے نا یہ نہیں آتا, یہ بہت بڑا علم ہے, یہ علیحدہ علم ہے کہ آپ نے استعمال کے ساتھ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی مخالفت کر رہا ہوں نا تو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے, یہ قرآن میں صرف مسلمان کے لیے تھوڑی ہے, یہ اصول دنیا میں ہر جگہ اپلائی ہوتے ہیں. دین کی کلاس یہ ہے کہ وہ یونیورسل ہے, تو اس نے ہر سائنس کو اپنے اندر لے لیا کہ کہیں آپ, یہ میں اپنے ہندو بھائی سے بھی کہتا ہوں یہاں پر, کیونکہ آپ کے ساتھ بھی کسی بھی فیلڈ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو نہیں پتا, اللہ کہتا ہے سلام, اور سلام اس لیے کریں ٹھنڈا کریں, اس کو نیوٹرلائز کریں, آگے نکلیں. لیکن یہ ہر قسم کی مخالفت پہ یہ خاموشیاں اور سلام نہیں چلتی دین کے, کیونکہ دین پوری انسانیت کے مزاج کو لے کے چل رہا ہے. کہیں پہ اللہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن, جتنا شر وہ لے کے آیا ہے اتنی بڑی خیر لے کے آگے سے کہ تیری خیر میں ڈوب جائے. کیونکہ اکثر مخالفتیں نا سنی سنائی ہوتی ہیں, ان میں گہرائیاں نہیں ہوتی. میں نے آپ کی برائی کر دی, اس نے اس سے کر دی, چائنیز وسپر بن گیا, آپ کے بارے میں ایک نیریٹو کھڑا ہو گیا, اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں تھی. اور کسی جگہ پر دین کہتا ہے جزاء السیئۃ بمثلھا, کبھی کبھی جتنا شر اگلا لے کے آیا ہے تو اتنا شر نکالنا پڑتا ہے اس کو بٹھانے کے لیے. یہ اصول ہے. اب کون سی کہاں بیٹھے گی, یہ آسان کام نہیں ہے, یہ اہل علم کا کام ہے, یہ انہوں نے بتانا ہوتا ہے, انہوں نے اجتہاد استدلال کرنے ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں یہ نہیں بنتی. تو اصل میں دین ہے ہمارا اصولوں کا نام, اور اصول کے ارد گرد حکمت اور تزکیہ نفس دو بڑے اصول کھڑے ہیں, اور یہ تینوں کے ساتھ انسان کی نفسیات ہے, سائیکالوجی ہے. اور ایک لیڈر کی اگر سائیکالوجی میں تعصب ہوا وہ بڑا کام خراب ہو جائے گا میرے خیال سے. تعصب جو ہے نا, یہ بائس جسے ہم کہتے ہیں کہ میں ایک خاص پردے کے اندر سے دیکھ ہی نہیں سکتا کسی چیز کو, یہ بڑا مسئلہ. دوسری بات ہے میں نے بڑا متاثر وقت بھی گزارا ہے, سب کے سامنے کہہ دوں, یہاں پر ہر کسی نے گزارا ہوتا ہے. شروعات میں جب آپ گزرتے ہیں میں نے بڑا ایک تعصب بھرا وقت بھی دیکھا ہے, میں نے بہت چھوٹی کنڈیوں کے ساتھ دیکھا ہے لوگوں کو. اور جیسے میرا زندگی بڑی, میں 40 کے قریب آیا ہوں,
جیسے ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ 40 سال سے پہلے نا کتاب نہ لکھی. یہاں پر بچوں کو نا بہت چڑھ جاتی ہے نیا نیا علم, جو یہ اصل فساد بھی نہیں, یہ تازہ علم کر جاتا ہے اصل میں مسئلہ. جتنا پکا ہوا علم ہوتا ہے نا آپ کو ان میں تیزی نہیں ملے گی. یہ جڑے اور حدیث کے بھی الفاظ جوان چھوکروں کے ہی ہیں نا, یہ جوان بچے جو ہیں نا یہ جو نئے نئے فارغ ہوتے ہیں مدرسوں سے تو وہ بھی ٹھیک ہی ہوتے ہیں, لیکن فرق یہ تیزی جو ہے نا جسے ہم تجرہ کہتے ہیں عربی میں, یہ بڑا نقصان دہ چیز ہے. بڑے علماء میں آپ کو توقف ملے گا ہمیشہ, خاموشی, سوچ سمجھ کے بات کرنے کا ایک ڈھنگ طریقہ, اور وہ جذبات کے بہاؤ میں نہیں ہوتے. وہ کسی بھی مسلک سے ہوں, میرا جتنا بھی بڑا سوشل سرکل ہے, میرا جتنا بھی بڑا حلقہ ہے, جتنے بھی یار دوست ہیں جہاں بیٹھے ہیں, میں نے انہیں کبھی بھی فضول اور غلط رویہ اپناتے ہوئے میں نے کہیں نہیں دیکھا اس کو, کیونکہ وہ گزر چکے ہوتے ہیں اس ایج سے, پریکٹیکل بھی کر چکے ہوتے ہیں, میچور بھی ہوتے ہیں سر, اور بیویوں کی بھی مار کھا لی ہوتی ہے انہوں نے. تو شادی کرے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ صرف وہ والی حدیث سمجھ میں آئے گی, 3 جگہوں پہ نا الفاظوں کا رد و بدل جائز ہے دین میں. الحرب خدعۃ, جنگ کے اندر ہر جگہ سچ نہیں بولا جاتا, اور بیوی کے ساتھ بھی سچ نہیں بولا جاتا بہت جگہوں کے اوپر, کیونکہ آپ کو وہ کہنا پڑتا ہے جو اصل اسرے بیٹھ کے موقع کے لحاظ سے بات کرنی ہوتی ہے. ہمارا کوئی ایسا حساب کتاب نہیں ہے کہ بالکل قولوا قولا سدیدا ہر جگہ نہیں چل رہی ہوتی. تو مسائل ہیں, استثناء ہے, تخصص ہے, کہیں پر خاص ہے, کہیں پر عام ہے, کہیں جنیرک ہے, کہیں انڈیفینٹ آرٹیکل ہے. شریعت بڑی کلاس کی چیز ہے, بڑی گہری چیز ہے. یہ اگلے ہمارے اصول لے کے چلے گئے مغربی لوگ, مگر اگر اصل جو بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے الحمدللہ. تو اصل میرا مسئلہ یہ ہے نفس کو, اور نفس کے اوپر جو میں نے ابھی اتنی کھینچی ہے نا بات کو, نفس کو روکنے کا نام ہے صبر. یہ اتنی بڑی کلی کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوا ہے. یہ نفس کی ساری, اس کو سائیکوپیتھیز کہتے ہیں انگریزی کے اندر. یہ نفس کے مسئلے کو روکنا نا, یہ صبر ہے. سب کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے. میں نے بیٹھا ہوا تھا ایک درس کے اندر, وہاں پر ایک شیخ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہی تھی, میں دماغ ہی ہل گیا میرا, کیونکہ ہمارا اب عمر ایسی آ چکی ہے, ہمیں نقطے پسند ہیں, جھگڑے نہیں. ہمیں استدلال ملے نا کہیں سے بھی, ہم استدلال پہ, میں امام راضی کو پڑھتا ہوں کبھی کبھی, وہ تفسیر جو بھی ان کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہوں, مگر منطقی تفسیر جو وہ کرتے ہیں نا آگے سے, جو ایک آیت سے جو نقطے نکلتے ہیں, استدلال نکلتے ہیں, وہ سننے والے ہوتے ہیں. یہ جس کو نشہ لگ جائے نا یہ علماء کے استدلال کا, وہ بھی لڑائیوں جھگڑوں پہ نہیں جاتا. جیسے میں نے بھی ایک نقطہ سورہ فلق سورہ ناس سے سنا کہ وہ خارجی شر کے اوپر ہے, اور دوسری والی باطنی شر کا خلاف تحفظ ہے. اب سوچا ہی نہیں کبھی کہ سورہ فلق میں جو نکات ہیں وہ خارجی شر کے خلاف حاسد کے والے, اور وہ باطنی ہے میرے خیال سے, اور یہ خارجی شر کے حالت, دونوں موضوعتین, دونوں شرور کے خلاف ہے. ذہن ہی نہیں گیا کبھی. اتنے میں کہا کیا لوگ ہیں یار ہمارے معاشرے, کیسے کیسے استدلال کرتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, وَلَا تَكِلْنِي لَنَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ, دنیا کا پاکیزہ ترین اگر کوئی نفس ہے نا ہمارے مذہب کے تحت, جس میں کسی قسم کا نہ کبھی کوئی شر تھا, نہ ہے, نہ کوئی خطا تھی, نہ ہے, نہ کبھی ہوگی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کری. حالانکہ دنیا میں اگر کوئی کسی نفس کے حوالے کرنے کا کچھ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کوئی نہیں. تو اس میں امت کو سبق سکھانے کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ دعا کیا کرنی چاہیے, یا اللہ مجھے میرے حوالے نہ کر دی بس, آئے ہائے, ولا تکلنی الی نفسی, مجھے اللہ میرے حوالے نہ کری, مجھے ان کے حوالے کری جو منجے ہوئے لوگ ہیں فیلڈ کے, وقت لگایا ہوا ہے جنہوں نے ٹائم, میرے حوالے نہ کری. تو یہ نفس جو ہے نا یہ برباد کر دیتا ہے. اچھا نفس خراب ہو جائے نا اور بے صبر, نفس دلیل نکال لیتا ہے میرے خیال سے. تو ہمیں نا دلیل جو ہے نا, دلیل ادلہ جسے ہم کہتے ہیں, یہ قواعد عربیہ کے جو دلائل ہوتے ہیں نا, ایک تو یہ عام لوگ اپنے دماغ چلا رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ دلیل بنانا آتا ہے ہر کسی کو. نفس خراب ہو دلیل نکل آتی ہے سرکار, دلیل بنا لے دو. یہ قرآن گمراہ بھی جو یہ دلیل بنا لے گا گمراہی کی اپنے. جس نے سچائی ڈھونڈنی ہوگی, جس نے پازیٹیوٹی ڈھونڈنی ہے, جس نے ملک کا فائدہ ڈھونڈنا ہے نا, وہ بھی دلیل نکلے گی. جس نے حکومت کے اور پاکستان کے ایکسٹرنل انٹرنل تھریٹس کو دیکھنا ہے نا, وہ بھی دلائل مل جائیں گے.
بہت بڑے علماء کے اقوال بیٹھے ہوئے, بڑے قداور لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے حکومت کی سینکٹیٹی کے خلاف بات کرنے کو اور اپنی جو ہے وہ قواعد فقہیہ کے لحاظ سے منہ کو بند کرنے, یہ سکوت, یہ سارے لوگ کر گئے کام. آج مجھے حیرت ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی آج کوئی نئی چیز آ گئی, اور 1400 سال میں جو ہم نے کر دیا ہے وہ کم ہے کیا؟ سر یہ پورا ہوٹل کتابوں سے بھر جائے گا, صرف ہمارے باپوں کی کتابیں آ جائیں اگر صرف یہاں پہ. اتنا علم لکھا ہے ہمارے والوں نے, اتنا علم. ابھی میرے پاس ایک کتاب آئی ہے سیاست و شرعیہ, زبردست کتاب لکھی ہے, کیا کیا اصول بیان کیے ہیں کہ سیاست کا طریقہ کار کیا ہے ہمارے دین کے اندر, کس طرح ڈپلومیسی کیا ہے, حساب کتاب کیا ہے. یہ پہلا مسئلہ صبر کا مسئلہ ہے, نفس کو روکنے کا مسئلہ ہے, نفسیات کا مسئلہ ہے. دلیل جہاں ہوتی ہے نا اس میں ایک حسن ہوتا ہے, دلیل ایک اور چیز ہے, اور نفسیاتی تعصب ایک اور چیز ہے. اس سے ہٹ کے دلیل پیش کرنے کا جو فن ہے, دلیل پیش کرنے کا جو ادب ہے, اور دلیل کے ساتھ اختلاف کرنے کا جو مسئلہ مسائل ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اور ایک اس میں اور نقطہ بھی ہے, کبھی کبھی کوئی چیز شر ہوتی ہے, میں ذرا خطرناک جگہ جا رہا ہوں معذرت کے ساتھ, لیکن خیر اور شر کا موازنہ بھی ہمارے دین کا بڑا ٹاپک تھا. نہیں, میں نے ایک وقت بھی دیکھا ہے جہاں مطلقاً نفی, مطلقاً شر, مطلقاً انڈیفینیٹلی ایول اور ایبسولوٹ گڈ, مطلقاً خیر کسی کو کہہ دینا اور مطلقاً شر کہہ دینا, یہ بھی بڑا مسئلہ بنا ہے. میں نے دیکھے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی, میں کہتے ہیں جی آپ ہی ہیں, کچھ ایسی نفی کرتے ہیں کہ جیسے وجود ہی نہیں ہے, لم یکن شیء مذکورہ کر دیتے ہیں آگے سے. تو یہ مطلقاً نفی کسی کی کرنا اور مطلقاً اس بات جو ہے نا, میرے خیال سے یہ بھی اہل علم کا شیوہ رہا نہیں ہے ہمیشہ سے. خیر شر کا موازنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شر کو اکوموڈیٹ کیا, دیکھا ہے اس کو, برداشت کیا آپ نے, حتیم نہیں بنوایا, بڑا مسئلہ تھا وہاں. شراب جو ہے اس کی حرمت 3 سٹیجز میں ہوئی ہے. تدرج کا اصول جسے ہم کہتے ہیں, اللہ نے دنیا 6 دن میں بنائی ہے, فی 6 ایام میں. کیوں؟ وہاں پہ تو کھڑا ہوا ہے, انما اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. تو اس میں اصول اور ادب جو علم کا علمی نقطہ ہی اس میں درجہ بدرجہ بہت برداشت کیا چیزوں کو, بڑی باتیں برداشت کی ہیں, بڑے تانے برداشت کیے, اور بڑی بد تہذیبیاں بھی برداشت کرنی پڑتی تھی. تو یہ بھی ایک بڑا نقطہ یہ ہے کہ خیر شر کا موازنہ کرنا سکھانا چاہیے. آپ یہ کہہ دیں ایک انسٹیٹیوشن میں, آپ یہ کہیں کہ انسٹیٹیوشن میں یا ایک ادارے میں یا کسی مسلک میں یا کسی سوچ میں کوئی مطلب خیر ہی نہیں ہے یار, یہ تو بڑی بات ہو جائے گی. مطلب کسی عالم دین میں آپ کہیں خیر ہی نہیں ہے, سراپا ہی شر ہے, تو یہ بڑا نقصان ہو جائے گا میرے خیال سے اس طریقے سے. بلکہ ایک زمانہ تھا جب علماء ہر مسلک کے سفر کر کے جاتے تھے پڑھنے ایک دوسرے سے. تو ہم نے تو جو پرانے والوں کے اندر جو دیکھا ہے, مطلب اختلاف بھی بڑے پائے کا سنا ہے ہم نے دیکھا, اور نقطوں کا ادب اور علم کا ادب بھی سنا ہے ہم نے, اور کچھ نکات جو ہیں وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس بھی آ سکتے ہیں, ہمارا کوئی سننے کو کیا ہے. تو ہمارے ایک استاد کہتے تھے, میرے تفسیر کے استاد کہتے ہیں بیٹا علم جہاں سے ملتا ہے نا لے لینا چاہیے. علم ہوتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے سیکھنے میں. ہاں اگر آپ کی بنیاد پکی ہے آپ اپنی بنیاد پہ رہیں, لیکن خیر شر کا موازنہ کرتے ہوئے ہمیں بحیثیت قائدین زبان کھولنی ہے. نقصان بہت ہو جائے گا, کیونکہ ہمارا بہت لوگ مانتے ہیں آپ کو, بڑا آپ لوگوں کی حیثیت ہے, بڑی ایک دیندار لوگوں کی آج بھی بڑی قدر ہے. ہاں لوگ جان دے دیتے ہیں سر ہمارے لیے, کسی اور کے لیے نہیں دیں گے, لیکن آپ کے لیے لوگ آج بھی جان دے سکتے ہیں. بڑا عزت ہے, بڑا مقام ہے دین علماء کا, بڑا ماشاء اللہ سے. تو جی پہلا اصول میں تھوڑی اتنی. دوسرا اصول ہے یقین کا, وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, کلیئرٹی. یقین سے پھر بڑی جزیات نکل سکتے ہیں, بڑے مترادفات ہیں اس میں. یقین, قوت استدلال, علم, ریزننگ, نالج, اصول, قواعد, ضوابط, جو بھی کہہ لیں. بلکہ سطحی لیول کے اوپر تو علم کو علم ہی کہا گیا ہے, اپنے معراج کے اوپر اس کو یقین سے ہی تعبیر دی گئی ہے. احسان کا درجہ جو ہے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, وہ علم کی تعبیر ہی قرآن پھر یقین سے ہی کرتا ہے آخری درجات کے اوپر.
کیونکہ وہ اس میں لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. تو شک سے بھرا ہوا علم جو ہے نا کافی نقصان کرتا ہے. اور علم میں شکوک جو ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ علم جو ہے نا نیت میں نہیں بدلا ہوتا، نیت عمل میں نہیں بدلی ہوتی، عمل قصد میں نہیں، نیت قصد میں نہیں بدلا ہوتا، قصد عزم نہیں بنا ہوتا، عزم عمل نہیں بنا ہوتا، عمل نتیجے نہیں لایا ہوتا، نتیجوں پہ غور و فکر نہیں ہوتی، غور و فکر کے بعد محاسبہ نہیں ہوتا، محاسبہ کے بعد توبہ نہیں ہوتی، اور توبہ کے بعد پھر علم ریکٹیفائی نہیں ہوتا. یہ ہے شکوک سے بھرے ہوئے علم، یہ ہے مضطرب علم، کچے علم. دیکھی نہیں ہے انہوں نے چیزیں، اس علم نے چیزیں نہیں دیکھی ہوئی، تجربات سے نہیں گزرا ہوا، مارے نہیں کھائے ہوئے، گھٹ گھٹ کے پس کے نہیں کیا ہوا، اسٹریٹجیکلی وہ علم گرائنڈ نہیں ہوا. تو وہ علم وہ بے یقینی غلطیاں کر جاتی ہیں بہت جگہوں پہ. تو یہ دو بڑے اصول ہیں، جس قوم میں، جس گھر میں، جس انسٹیٹیوشن میں، جس ادارے میں یہ اسٹیبلش ہو جائیں، میری نظر کے اندر یہ بڑا انقلاب برپا کرتی ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی لے کے آتے ہیں. قوت ارادہ، قوت استدلال. اور اسی کے اوپر میں کہوں گا کہ لیڈرشپ کے فقدان کے اندر بھی دو بڑے اصول ہیں. اگر صبر کو شہوت مار دے گی، 2 شین کہتے ہیں اس کو عربی میں اور 2 ڈی کہتے ہیں انگریزی میں. صبر کو شہوت مار دے گی، ڈیزائرز، اور یقین کو شک مار دے گا، ڈاؤٹس. اس لیے امراض القلوب نوعان، اشک و شہوات. یا شک سے تباہ ہو جائیں گے ہم لوگ، شکوک، شک، یا شہوت ہمیں ختم کر دے گی، خواہشات، ڈیزائرز اور نفس کی وہ. تو میری نظر کے اندر اتنے بڑے لوگوں کے آگے جتنی بھی غلطیاں میں نے کی ہیں وہ ساری میری تھیں. جو حق میں نے کہیں بیان کیا ہے ملک کی خاطر، سب کو ایک کرنے کی خاطر، سب بھائیوں کو ایک کرنے کی خاطر، اور سب کا مقصد جو ہے وہ سب کو اللہ تک ہی جوڑنا ہے، کوئی اپنی ذات کی طرف دعوت ہے ہی نہیں کسی کی. جو حق بیان کیا وہ کل بھی اللہ کا تھا، اللہ کے لوگوں کا تھا، ہمیشہ انہیں کا رہے. ہم تو رہ نہیں رہے، یہ باتیں ضرور رہیں گی انشاءاللہ تعالی، یہ باتیں ضرور رہیں گی، مثبت پہلو ہمیشہ رہے گا. باقی اللہ تعالیٰ اختلاف کے اوپر بھی میرے خیال سے اگر یہاں پر کوئی بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اختلاف بھی کتنے قسم کا ہوتا ہے، تنوع کا ہے وہ وغیرہ، وہ سارا اس پر بھی ایک اچھا لیکچر ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک آیت کے اوپر بھی اختلاف جو ہوتا ہے یا ایک مسئلے میں بھی اختلاف ہوتا ہے. تو اختلاف بھی 6 قسم کا ہے اسلام میں، لیکن ہم نے ذرا پیش نہیں کیا اس کو اس طریقے سے. عوام کے ہاں یا اکیڈمکس کے ہاں، پی ایچ ڈیز وغیرہ جو بیٹھے ہیں ان کے، ہمارے گھر میں تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں لیکن ہم لائیں نہیں اس کو باہر میں کہ اختلاف بھی 5 قسم کا ہوتا ہے اور سارے مضر نہیں ہوتے ہیں اور سارے نقصان دہ نہیں ہوتے ہیں. ایک حصہ 2 حصے اس کے اندر ہوتے ہیں جو نقصان دیتے ہیں. تو اگر ایک جگہ سے کسی نے کوئی مطلب نکالا اور کسی نے کوئی مطلب نکالا، اگر وہ ایک فریم ورک اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی ڈومین کے اندر سے ہے تو اس میں کیا ہے ایسی بات نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ جی آپ لوگوں کو بڑا لیڈر بنائے، ملک کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہو، اور ہم آہنگی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. اور بڑے مسئلے تو جب ملک ہی نہیں بچنا، اگر لڑائی ہو گئی، اس طرح کے مسئلے مسائل ہو گئے تو کہاں جائیں گے پھر. اور بھی ہے باقی دوسری جگہوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت میں رکھے. ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جی ہمارے پاس، اور بڑی آزادی ہے ہم لوگوں. میں نے جو دیکھا پاکستان میں بڑی آزادی ہے. آپ باہر جا کے بولیں جی، فون آ جاتا ہے. بڑی آزادی ہے ہمارے ملک کے اندر ہر بات کی، ہم کہہ سکتے ہیں کھل کے بڑے مسئلے مسائل. تو اللہ تعالیٰ جی سب کی حفاظت رکھے. میری دعائیں ہیں، اتنے خوبصورت چہرے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو مزید ترقیاں دے اور ہمیں آپ کی جوتیاں اٹھانے کا موقع دے دی. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.